جب کوئی انسان کسی دوسرے کی خوبصورتی، کامیابی، خوشی یا ترقی کو دیکھ کر دل میں حسد یا شدید حیرت محسوس کرے اور اللہ کا ذکر یعنی ماشاءاللہ نہ کہے تو اس کی وہ نظر دوسرے پر بہت برا اثر ڈالتی ہے۔ اسی کو نظر بد کہا جاتا ہے۔ تو بری نظر کی پہچان کیا ہے؟ آپ کیسے معلوم کریں کہ آپ پر نظر بد کا اثر ہو چکا ہے؟ اگر آپ اپنے اندر یہ 5 یا ان میں سے کوئی ایک بات بھی دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کو نظر بد لگ چکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نظر بد برحق ہے، اور اگر تقدیر میں کوئی چیز سبقت لے جانے والی ہو تو وہ نظر بد ہے۔ اصل میں نظر بد ہے کیا؟ بری نظر دراصل ایک روحانی تصور ہے جس کے مطابق کسی انسان کی حسد بھری یا حد سے زیادہ متاثر کن نظر دوسرے شخص پر بڑا منفی اثر ڈال دیتی ہے۔ تو اگر آپ اپنے اندر یہ 5 نشانیاں یا علامتیں دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کو نظر لگ چکی ہے۔ یہ محض ایک جملہ نہیں ہے بلکہ ایک خاموش حقیقت کی طرف اشارہ ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ان 5 باتوں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو سب کے گھر میں کسی بھی فیملی کے ممبر کو یا آپ کے بچوں کو نظر لگ چکی ہے۔ دیکھیں، نظر بد کوئی عام سی چیز نہیں ہے، یہ وہ چھپا ہوا اثر ہے جو انسان کی خوشحال زندگی کو اچانک بے سکونی میں بدل دیتا ہے۔ ایک ہنستی مسکراتی عورت، ایک ہنستا مسکراتا بچہ دیکھتے ہی دیکھتے ایسی کیفیت میں چلے جاتے ہیں جہاں انہیں خود سمجھ نہیں آتا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ لوگوں کی اپنی نظر کا اثر آپ کے اندر خاموشی سے داخل ہوتا ہے، بغیر کسی واضح نشان کے دل و دماغ پر قبضہ جما لیتا ہے اور آہستہ آہستہ زندگی کے سکون کو نگلنے لگتا ہے۔ مشکلات، بیماریاں، پریشانیاں، رکاوٹیں آپ کی زندگی کا حصہ بننے لگتے ہیں، اور یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں آپ کی غفلت یا آپ کی لاپرواہی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ جتنا دیر اس کا احساس ہوتا ہے اتنا ہی اس کا اثر گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر آپ کے اندر اچانک سے کچھ تبدیلیاں داخل ہونے لگے تو انہیں معمول سمجھ کر نظر انداز نہ کریں۔ ہو سکتا ہے یہی وہ لمحہ ہو جہاں پر بروقت سمجھداری آپ کو بڑے نقصان سے بچا لے۔ تو اگر آپ اپنے اندر یا کسی بھی عورت کے اندر یہ 5 نشانیاں یا ان میں سے کوئی ایک علامت یا نشانی بھی دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ اس پر نظر بد لگ چکی ہے۔ تو ایک ایک کر کے آپ کو ان سب کے بارے میں بتاؤں گی۔ ویڈیو بہت ہی اہم ہے، اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ بری نظر لگنے کی پہلی نشانی کون سی ہے؟ اگر غور سے محسوس کیا جائے تو نظر بد سے متاثرہ عورت تھکن محسوس کرتی ہے۔ یہ کوئی عام سی تھکن یا وقتی کمزوری نہیں ہوتی، بلکہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ عورت کے پورے وجود پر چھا جاتی ہے۔ اسے یوں محسوس ہونے لگتا ہے جیسے اس کے جسم سے طاقت نچوڑ لی گئی ہو جو اسے نیچے کی طرف کھینچ رہا ہو۔ بہت ہی حیرانی ہوتی ہے کہ آخر بغیر کسی وجہ کے کیوں یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ اس کا کھانا پینا بھی ٹھیک ہے، اس کا سونا جاگنا بھی ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کیفیت اس وقت اور زیادہ پریشان کن ہو جاتی ہے جب آرام، نیند یا سکون کے لمحات بھی اس بوجھ کو کم نہیں کر پاتے۔ بستر پر لیٹنے کے بعد، سو کے اٹھنے کے بعد بھی جسم ہلکا نہیں ہوتا بلکہ مزید جکڑا ہوا محسوس ہوتا ہے، جیسے کوئی اندیکھا حصار اس کے گرد قائم ہو چکا ہو۔ روزمرہ کے معمولی کام اس کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں اور دل و دماغ ایک عجیب سی رکاوٹ میں گھرے رہتے ہیں۔ اندر ہی اندر ایک بے نام سی تھکن، ایک خاموش دباؤ اور ایک مسلسل کھنچاؤ ٹینشن اسے گھیرے رکھتا ہے، جیسے وہ خود اپنی توانائی سے محروم ہو چکی ہو۔ تو اگر آپ کو آپ کے ارد گرد کسی بھی عورت کو اس قسم کی غیر معمولی، مسلسل اور بے وجہ بھاری کیفیت محسوس ہو تو سمجھ جائیں کہ آپ کو نظر بد لگ چکی ہے۔ اور نظر بد کے توڑ کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو آخر میں بتاؤں گی۔ دوسری بات، دوسری نشانی کیا ہے جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو نظر لگ چکی ہے؟ نمبر 2 ہے، کل تک جو عورت ہنستی، بولتی، کھیلتی اور ہر محفل کی رونق ہوا کرتی تھی وہ اچانک سمٹنے لگتی ہے۔ اس کے چہرے کی روشنی مدھم پڑنے لگتی ہے، اس کا موڈ بدل جاتا ہے اور اندر ایک ہلچل سی مچ جاتی ہے۔ ایک انجانی سی گھبراہٹ اس کے وجود میں ایسے بس جاتے ہیں جیسے دل کے اندر کچھ سایہ مسلسل حرکت کر رہا ہو۔ یہ بے چینی اور پریشانی عام وقت ہی فکر نہیں ہوتی بلکہ بغیر کسی وجہ کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگتی ہے، سانس بے ترتیبی آتی ہے اور ذہن ایک انجانے خوف کے گرد گھومتا رہتا ہے۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پاتی کہ آخر یہ اضطراب کیوں بڑھ رہا ہے، مگر ہر لمحہ اسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کچھ ہونے والا ہے، کچھ برا ہونے والا ہے، جیسے سکون اس سے کہیں چھین لیا گیا ہو۔
چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی پریشانیاں بھی اسے اندر سے ہلا دیتی ہے اور وہ غیر ضروری غصے، خاموشی یا آنسوؤں کی طرف مائل ہونے لگتی ہے۔ یہ کیفیت آہستہ آہستہ اس کی اصل شخصیت سے اسے دور لے جاتی ہے۔ تو اگر کسی عورت میں یا آپ کے اندر اس طرح کی مسلسل بے چینی اور انجانہ خوف اور مزاج میں اچانک تبدیلی محسوس ہو تو سمجھ جائیں کہ آپ کے ارد گرد کے لوگوں سے آپ کو بہت بری نظری بد لگ چکی ہے۔ اب دیکھتے ہیں تیسری نشانی کون سی ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ جو کام پہلے آپ کے آسانی سے ہو جاتے تھے ان میں بلا وجہ پیچیدگیاں پیدا ہونے لگتی ہیں، ان میں رکاوٹیں آتی ہیں۔ کاروبار کی بندش، رزق روزی میں کمی، بچوں کے رزلٹ اچھے نہ آنا، گھر میں ایک کے بعد دوسری بیماری یا پریشانی کا آ جانا، معمولی فیصلوں میں بھی الجھ جانا یا چھوٹے سے معاملات میں بھی غیر توقع پھنس جانا اور یوں محسوس ہونا جیسے ہر راستہ کسی نہ کسی رکاوٹ کی وجہ سے بند ہو رہا ہے۔ یہ کیفیت صرف اتفاقی مسئلے مسائل تک محدود نہیں رہتی بلکہ ایک مسلسل دباؤ، ایک مسلسل پریشر کی صورت اختیار کر لیتی ہے، جیسے کہ کبھی کسی کام کا وقت پر نامکمل ہونا، کبھی اچانک حالات کا بدل جانا اور کبھی بغیر وجہ کے معاملات کا بگڑ جانا، گھر میں معمولی باتوں پر جھگڑے یا اختلاف کا ہو جانا۔ یہ سب چیزیں معمول کا حصہ بننے لگتی ہیں۔ بندہ خود حیران رہ جاتا ہے کہ آخر یہ تسلسل ٹوٹ کیوں نہیں رہا۔ دل کے اندر ایک انجانی سی بے یقینی سی پیدا ہونے لگتی ہے، جیسے زندگی کی رفتار کسی پوشیدہ ہاتھ کے زیر اثر ہو۔ ہر کوشش کے باوجود نتیجہ ادھورا یا بکھرا ہوا محسوس ہوتا ہے اور اعتماد آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگتا ہے۔ تو اگر کسی عورت کی زندگی میں یا اللہ نہ کرے آپ کی زندگی میں اس طرح کی مسلسل یا بلا وجہ غیر معمولی رکاوٹیں پیدا ہونے لگے، تو کام اٹکنے لگے، جہاں ہر سیدھا کام بھی الجھاؤ کا شکار ہو جائے، تو سمجھ جائیں کہ نظری بد کا اثر ہو گیا ہے۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ آپ کی نیند بہت خراب ہو جاتی ہے، اور یہ صرف نیند کی خرابی نہیں ہوتی بلکہ ایک ایسی پراسرار بے سکونی سی بن جاتی ہے جو رات کے سناٹے کو خوف میں بدل دیتی ہے۔ عورت جب بستر پر لیٹتی ہے تو جسم آرام کی طرف جاتا ہے لیکن ذہن کسی انجانی کیفیت میں الجھ جاتا ہے۔ سکون کی جگہ بے چینی جگہ بنا لیتی ہے اور دل کے اندر ایک غیر واضح سا پریشر پڑنے لگتا ہے۔ ایسی حالت میں راتیں آپ کے لیے آرام کا معمول نہیں رہتی بلکہ مسلسل آزمائشیں بن جاتی ہیں۔ نیند ٹوٹ ٹوٹ کر آتی ہے جیسے کسی نے آپ کے سکون کے گرد ایک غیر مرہون کی باری ہے۔ کبھی اچانک چونک کر آنکھ کھل جاتی ہے، کبھی دل تیز دھڑکنے لگتا ہے اور کبھی ایسے خواب ذہن کو جھنجھوڑ دیتے ہیں جن کی وضاحت ممکن ہی نہیں ہوتی مگر ان کا اثر دیر تک رہتا ہے۔ اس طرح کی کیفیت آپ کو اندر سے تھکا دیتی ہے کیونکہ جسم آرام چاہتا ہے مگر دماغ مسلسل بیداری اور خوف کے درمیان جھولتا رہتا ہے۔ آپ بظاہر تو سو رہی ہوتی ہیں لیکن آپ کا دماغ ایکٹیو موڈ میں ہوتا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ آپ سوچتی رہتی ہیں یا ٹینشن میں ہوتی ہیں، اور نیند کا یہی بگڑتا ہوا نظام آپ کی روزمرہ کی زندگی پر اثر ڈالنے لگتا ہے۔ تو اگر آپ کی نیند اس طرح سکون کی بجائے خوف یا بے چینی اور بار بار ٹوٹنے والی کیفیت میں بدل جائے تو یہ ایک علامت ہے کہ آپ کو نظر لگی ہوئی ہے۔ پانچویں نشانی بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ عورت اپنی فطری نزاکت، حسن اور دلکشی کے باعث زیادہ توجہ کا مرکز بنتی ہے۔ جب کوئی چیز زیادہ نظر کے دائرے میں آتی ہے تو اس پر مختلف جذبات بھی زیادہ شدت سے نظر انداز ہوتے ہیں، چاہے وہ تعریف ہو یا حسد، خاموش حیرت ہو یا غیر شعوری رد عمل۔ ہمارے معاشرے میں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی عورت کی خوبصورتی اس کی شخصیت کے کشش، اس کا پڑھا لکھا ہونا، اس کی تربیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کا لباس ہی اس کی نزاکت دوسروں کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ بعض لوگ دل سے داد دیتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، ماشاءاللہ کہتے ہیں، کچھ لوگ خوش بھی ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات پوری داد کے الفاظ ایسے انداز میں نکلتے ہیں جو تعریف سے زیادہ حیرت یا حسد کے قریب محسوس ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اگر آپ اپنی کسی کامیابی یا کسی بھی اچھی چیز کا ان کو بتاتے ہیں تو کوئی ماشاءاللہ کہتے ہیں، یہ لوگ فوراً جذباتی انداز میں ہائے کتنی خوبصورت ہے، ہائے ان کے گھر کتنا خوبصورت ہے، ہائے آپ نے نئی گاڑی لی ہے، یا پھر کسی کو دیکھ کر ایسے کہہ دیتے ہیں کہ ہائے یہ کتنی سمارٹ ہے، اس کا ڈریس کتنا پیارا ہے۔ اس طرح کے جملے استعمال کرتے ہیں۔ بظاہر یہ جملے تعریف ہی لگتے ہیں لیکن اصل میں یہ تعریف دل کے خلوص کے ساتھ نہیں ہوتی، اور جب خلوص میں کمی آ جائے تو الفاظ کی توانائی بدل جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض روایتی سوچ رکھنے والے لوگ اس بات پر ضرور توجہ دیتے ہیں اور زور دیتے ہیں کہ تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ دعا اور برکت کا بھی ذکر ہونا چاہیے، یعنی ماشاءاللہ کہنا چاہیے، اور یہ بالکل صحیح سوچ ہے۔
اور اگر ماشاءاللہ نہ کہا جائے تو نظر بد کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، ہم عورتیں اپنی فطری ساخت کے لحاظ سے زیادہ نازک مزاج، خوبصورت اور توجہ حاصل کرنے والی ہوتی ہیں، اس لیے دوسروں کی نگاہوں کا سامنا بھی زیادہ کرتی ہیں، اسی لیے نظر بد بھی ہمیں آسانی سے لگ جاتی ہے۔ کچھ نگاہیں صرف دیکھتی ہیں، کچھ تعریف کرتی ہیں اور کچھ جیلس ہونے والے لوگوں کی ہی نظر بد آپ کو لگتی ہے۔ پانچویں نشانی نظر بد کی یہ ہوتی ہے کہ آپ کے جسم کا ہر حصہ بوجھل اور ٹوٹا ہوا محسوس ہوتا ہے، جیسے کوئی بیماری اندر پڑ رہی ہے جسے نہ آنکھ دیکھ سکتی ہے، نہ ہی زبان آسانی سے بیان کر پاتی ہے۔ یہ درد عجیب نوعیت کا ہوتا ہے، کبھی کندھوں میں بوجھ بن کر اترتا ہے، کبھی کمر میں جکڑاؤ پیدا کر دیتا ہے اور کبھی پورے جسم میں ایک بے نام سی ٹوٹ پھوٹ کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور حیران کن بات یہ ہوتی ہے کہ چیک اپ کروانے کے باوجود واضح بیماری سامنے نہیں آتی، لیکن تکلیف اپنی جگہ قائم رہتی ہے، جیسے کوئی پوشیدہ اثر جسم کو آہستہ آہستہ کمزور کر رہا ہے۔ آپ خود بھی اس کیفیت سے پریشان ہو جاتی ہیں کہ باہر سے سب کچھ نارمل لگ رہا ہوتا ہے، لیکن اندر ایک انجانی اذیت مسلسل آپ کو کھوکھلا کر رہی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کو یہ سب مسلسل اور ناقابل وضاحت جسمانی درد یا ٹوٹ پھوٹ محسوس ہو تو سمجھ جائیں کہ آپ کو نظر بد لگی ہوئی ہے۔ یہ وہ سب نشانیاں تھیں، ان سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو نظر بد لگی ہے یا نہیں۔ دیکھیں، ڈیفرنٹ تجربات یہ بتاتے ہیں کہ بعض اوقات ذہنی دباؤ، ٹینشن، پریشانی، تھکن، گھریلو پریشانی کا معاشرتی مسائل بھی اسی طرح کی علامات پیدا کر دیتے ہیں۔ انسان جب مسلسل سٹریس یا ٹینشن میں ہوتا ہے تو اس کا جسم مختلف انداز میں رد عمل دیتا ہے۔ اسی طرح نیند کی کمی، تھکن میں رہنا، غیر متوازن روٹین اور فکری پریشانیاں بھی ایسی ہی کیفیت کو جنم دیتی ہیں، جنہیں بعض لوگ روحانی زاویے سے دیکھنے لگتے ہیں۔ یعنی کبھی کبھار لوگ بلا وجہ ہی ان کیفیات کو نظر بد کا نام دے دیتے ہیں۔ اس لیے دیکھیں، یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ انسان ہر پہلو کو اعتدال کے ساتھ سمجھے اور جلد بازی میں کوئی نتیجہ پرست نہ کرے۔ اور اگر آپ ان سب علامات، ان نشانیوں کو اپنے اندر محسوس کریں تو اس کے لیے بہترین طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے معمولات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھیں، اپنے کھانے پینے، سونے جاگنے کا خیال رکھیں، ذہنی سکون کے لیے آرام اور مثبت ماحول اختیار کریں، اور اگر ضرورت محسوس ہو تو کسی سے طبی مشورہ بھی لے لیں۔ ساتھ ہی ساتھ روحانی طور پر بھی دعا، سکون اور مثبت سوچ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تاکہ آپ کے ذہن میں موجود بے چینی اور ٹینشن کم ہو جائے۔ اس ویڈیو کا اصل مقصد خوف پیدا کرنا نہیں بلکہ آپ کے اندر شعور پیدا کرنا تھا تاکہ آپ اپنی کیفیات کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں۔ اور اگر آپ کو نظر بد کا شک ہے تو بہت طاقتور وظیفہ آپ کو بتا رہی ہوں۔ سورۃ الناس، سورۃ فلق اور سورۃ اخلاص، یہ تینوں سورتیں پڑھ کر اول آخر درود شریف پڑھ لیں، پھر یہ تینوں پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، سر سے پاؤں تک دم کریں، انشاءاللہ آپ کو نظر بد نہیں لگے گی۔ ڈیلی بیسس پر دم کر لے تو بہت اچھی بات ہے، بچوں پر بھی دم کر دیں، اپنے شوہر پر بھی دم کریں اور اپنے اوپر بھی ڈیلی کریں، آپ کو کبھی نظر نہیں لگے گی۔ یہ بہت پاورفل وظیفہ ہے اور بہت آسان بھی ہے۔ آپ کا وضو نہیں بھی ہے تو آپ یہ تینوں کل پڑھ کر بچوں کے اوپر دم کر دیا کریں۔ جب آپ کسی کی بھی ترقی، خوشحالی یا کسی کی مفلسی کو دیکھ لینا، کسی کا سکون دیکھیں تو ماشاءاللہ ضرور کہا کریں، اس سے آپ کا تو کچھ نہیں جائے گا لیکن اگلا نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ آپ کسی کے ساتھ اچھا کریں گے نا تو قدرت بھی آپ کے ساتھ اچھا کرے گی اور آپ کا بھی بھلا ہوگا۔ تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔